اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ 27th پوڈ کاسٹ کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ ویلکم رفیق بھائی، بہت شکریہ تشریف۔ تو رفیق بھائی الحمدللہ آج جو ہے وہ 27 میں سپارہ ہم نے شروع کرنا ہے، جی اور اگین اب جس طرح ہم آخری قرآن کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، بہت ساری صورتیں آتی جا رہی ہیں ایک ایک پارے کے اندر۔ جی کہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے کہ تفصیل سے ہم تمام صورتوں کا جائزہ لے سکیں، لیکن یہ کہ کوئی ایک آدھ پوائنٹ، کوئی ایک آدھ اہم نقطہ جو ہے وہ اگر ہم ڈسکس کر لیں ان صورتوں سے، تو سورہ زاریات، سورہ طور، نجم، قمر، رحمان، واقعہ اور حدید، تو یہ تقریباً میرے خیال ہے کہ 7 صورتیں جو ہے وہ 27ویں سپارے کے اندر جو وہ آئی ہیں۔ تو کچھ آپ کہیں گے؟ پہلے سورہ زاریات سے شروع کرتے ہیں رفیق بھائی۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا دیکھیں، یہ قرآن مجید کی جو سورہ زاریات ہے، اس کے اندر بڑی دو باتیں بڑی ہیں۔ زاریات کا مطلب ذریاتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے کہ ایک ایسی ہوا جو لوگوں کو پھیلا دے، جو بکھیر دے۔ اچھا، قرآن مجید کے سورہ میں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو سورہ اس کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات ارشاد فرمائی ہے کہ فرمایا کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ یہ جو نیک لوگ ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مومنین ہیں، ان کے مال میں حق ہے، اس کا مانگنے والے کا اور محروم کا۔ یعنی مانگنے والا وہ جو سوال کر رہے ہیں ہم سے، اور محروم وہ کہ جس کو اللہ رب العزت نے کچھ نہیں کیا۔ اب یہاں لفظ بڑا امپورٹنٹ استعمال ہوتا ہے کہ یہ حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں، جو صدقات ہم پر واجب اور فرض ہیں، جیسے زکوٰۃ یا عید الفطر کا فطرانہ، یہ فرض ہے، یہ واجبات میں ہے، تو یہ ہم نے دینے ہی دینے، یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ نہ دیا تو 2 گناہ ہمارے سر آئیں گے۔ ایک تو یہ کہ یہ دوسرے کا حق تھا جو ہم نے نہیں دیا، تو نہ دینے کا گناہ جو ہم پر واجب کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ دوسرا پھر اس کو، چونکہ وہ تمہارا حق نہیں تھا، وہ حق سائل کا اور محروم کا تھا، ہم نے اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کر دیا، تو یہ 2 گناہ ہوں گے۔ اس لیے یہ لفظ استعمال کیا نا، بڑی نقطے کی بات کہی ہے کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ یہ حق ہے سائل اور محروم کا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نو میٹر جو سچویشن ہو، اگر ہمارے پاس ہماری رقمیں زکوٰۃ کے نصاب سے زیادہ ہیں اور ہم پر صدقات فطرہ جو ہے واجب ہے، ہم نے دینے ہی دینا ہے۔ ایک تو اس کے اندر بڑا اہم نقطہ اس آیت کے اندر ہے۔ اس اچھا، میں ایک اور آیت جو آپ نے بیان کی تھی، وما خلقت الجن والا، جی فرمائیں، بولیں، کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ میں اس پہ کہہ رہا تھا کہ اس میں بعض مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ چونکہ الفاظ یہ ہے کہ یہ شاید صدقات کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ زکوٰۃ تو تم پہ فرض ہے، وہ تو تم نے دینی دینی ہے، تو یہ زکوٰۃ سے بڑھ کر جو تمہارا مال ہے، اس میں بھی ان لوگوں کا حق ہے، اور اس کو بھی جو ہے بالکل بالکل صحیح۔ یہ صاحب تقوی لوگوں کا نظریہ ہے کہ جن کو تقوی کی طرف کہا نا، قانونی نقطہ تو وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ باقی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو لوگ تقوی کے قریب ہوتے ہیں، ان کے لیے تو یہ الفاظ بہت دوسرے معنی رکھتے ہیں، وہ بالکل ڈفرینٹ میننگ سے اس کو استعمال کرتے ہیں، جو ابھی فاروق بھائی نے بیان کیا۔ اچھا، دوسرا نقطہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ آیت نمبر 56 ہے اسی سورت کی، بڑی اہم آیت ہے کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ اب دیکھیں، یہ جو لفظ عبادت ہے نا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی بڑے سمپل الفاظ میں اگر میں آپ سے کہوں تو یہ معنی ہے کہ انسان کی جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، یہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم پر 2 چیزیں لازمی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو فرائض اللہ تعالیٰ نے ہم پر مقرر کر دیا ان کو ادا کریں، اور دوسری لازم چیز کیا ہے؟ دوسری لازم چیز یہ ہے کہ جو حرام چیزیں ہم پر حرام کر دی گئی ہیں، ان سے اجتناب کیا جائے۔ تو یہ پورے 24 گھنٹے کے اندر جو نظام جو ہم لائف گزارتے ہیں، اس کے اندر ان دونوں باتوں سے بچنا، اور جو چیز احکام شرعیہ کے مطابق ان کو ادا کرنا، یہ سب کا سب کلیکٹیولی جو ہے نا وہ عبادت کہلاتا ہے۔ مولانا مودودی نے اس پر ایک بڑی، یعنی مختصر سی کتاب ہے، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات۔ اگر کوئی کبھی پڑھے اس کو تو عبادت کے معنوں میں اس آیت کو کوٹ کر کے بڑی خوبصورت تفسیر اس میں لکھی، اور 4 اصطلاحات پر ہے، لیکن اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پوری زندگی انسان کی جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے، وہ عبادت الہیہ کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔
اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا چلنا، اس کا پینا، اس کا صدقہ و خیرات کرنا، اس کا نماز پڑھنا، اس کا بات کرنا، یہ سب کا سب جو ہے وہ احکام الہیہ کے مطابق ہونا چاہیے. جی فاروق بھائی. یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بعض لوگوں نے عبادت کا تصور لیا ہوا ہے کہ صرف شاید نماز پڑھنا اور چند ذاتی یعنی عبادات کر لینا شاید یہ عبادت ہے، وہ یقیناً عبادت کے اندر وہ بھی شامل ہے، لیکن عبادت کا جو وسیع تر تصور ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں آپ نے اللہ کی جو ہے بندگی کرنی ہے، بالکل صحیح. وہ یہی اس کا عبادت ہے. مطلب. اور وہ کتاب اگر کوئی پڑھے گا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ مولانا نے ساری چیزیں ایک ایک کر کے بیان کر دی. وہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، قرآن کی 4 بنیادی یہ اصطلاحات. جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے نا اپنا رفیق بھائی، یہ ہوا ہے اب آگے سورہ حدید آ بھی رہی ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک آیت آئی ہے اس طرح، چلو تذکرہ کر لیتے ہیں اسی موقع پہ، کہ یہ تصور پیدا ہوا ہے کرسچینٹی سے، کہ جس نے جب رہبانیت کا یہ تصور پیدا کیا نا دین کے اندر، کہ بس جو دین ہے وہ یہ جو ہے وہ کچھ پرسنل عبادات کا نام ہے، اور بقیہ چیزیں جو ہے وہ جی کر دی اٹھا کے نا، کہ یہ نہیں کہ اور پھر نکل گئے جو ہے وہ غاروں کے اندر، اور جو ہے وہ یا تو دین یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو، نہ کوئی شادی، نہ کوئی بیاہ، نہ کوئی جو ہے وہ بس جو ہے وہ چرچ کے اندر بیٹھ جاؤ. اور تو وہ جو دین کا تصور جنہوں نے پیدا کیا، تو اس نے جو ہے نا بڑا نقصان پہنچایا. تو جی بالکل بعض صحیح. اوقات وہی رحمانیت کا تصور، اور سورہ حدید میں اس کے کنڈیم کیا ہے، سورہ حدید میں اوپن لکھا گیا، ایک آیت ہے وہ آگے آئے گا تو میں تذکرہ بھی کر دوں گا، کہ کہا گیا ہے کہ یہ دین میں کہ رحمانیت کا تصور کوئی نہیں ہے، دین میں تو بالکل. ہر موقع عبادت ہے، جس طرح آپ نے کہا نا زندگی کا ہر موقع عبادت ہے. آپ بچوں کو کھانے کا انتظام کر رہے ہیں گھر میں، یہ بھی عبادت ہے. آپ کاروبار رزق کی تلاش کے لیے نکلے وہ بھی عبادت ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے. آپ روزہ رکھ رہے ہیں وہ. تو بڑا اچھا آپ نے یہ بیان کیا کہ زندگی کا جو مقصد ہے وہ بتا دیا گیا، کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اچھا سورہ اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے بات کی سورہ زاریات پہ، سورہ طور اس کے بعد ہے. اور یعنی آخری کے یہ جتنی بھی صورتیں ہیں رفیق بھائی، تھوڑا سا تو مشترک موضوع چل رہا ہے ان کے اندر، جو آخرت کا جو ہے نا سبھی کے جی اندر بالکل. یہ یکسانیت ہے ان تمام صورتوں کے اندر، کہ سب میں ہی جو ہے وہ بار بار وہی یہ ساری زیادہ تر یہ مکی صورتیں آ رہی ہیں. اور مکی صورتوں میں جو بنیادی موضوع تھا وہ قریش کے سامنے آخرت کے اس تصور کو پیدا کرنا تھا، جو آپ نے سورہ زاریات رکھی، اس میں بھی یہی ہے، طور میں بھی یہی ہے، نجم میں بھی آگے یہ بات آ رہی ہے، کہ ان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آخرت کے حوالے سے ان کے کانسیپٹ کلیئر نہیں تھے. وہ مطلب وحدانیت کے حوالے سے بھی کلیئر نہیں تھے، وہ اس میں بھی انہوں نے جو بنا کے رکھ دیے تھے. اور پھر اس کے بعد ان کو دوسری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایک مرنے کے بعد انسان نے کیسے دوبارہ زندہ ہو جانا ہے. تو اس کی بے تحاشا جو ہے قرآن کے اندر جو ہے وہ یعنی قرآن کا ایک بڑا مکی قرآن کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس آخرت کے تصور اور آخرت کو زندگی سے اٹیچ کرنے میں گزرا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ یعنی جو ہمارا دین میں آخرت کا تصور ہے کہ یہاں کسی انسان نے 100 قتل کر دیا، آپ کیا اس کا کیا بدلیں گے آپ اس کا؟ اگر ویسے شاید وہ تو سزائے موت بھی ختم ہی کر دی انہوں نے، لیکن بعض ممالک میں سزائے موت اب تک باقی ہے. مطلب میکسیمم اگر آپ کچھ کر لیں گے تو اس کو مار دیں گے. تو یہ تو کوئی جواب نہیں ہوا کہ ایک آدمی نے 100 لوگوں کو مار دیا، آپ نے جواب میں اگر اس کو مار بھی دیا، تو یہ تو کوئی بدلہ نہیں ہوا نا. تو یعنی آخرت کا ایک جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین انداز میں جو ہے وہ انصاف کر سکے، ہر کیے کا اس کو بدلہ مل سکے. تو جو سورۃ طور ہے اس میں بھی ساری آیت وہی چل رہی ہیں رفیق بھائی، کہ جن میں جو ہے وہ دوزخ اور جنتیوں کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے اور دوزخ کے ساتھ کام. بس ایک آیت بڑی دلچسپ نظر سے گزری، میں نے کہا وہ سامعین کے سامنے رکھتا چلوں، میں آپ کے سامنے بھی رکھوں. جب جنتیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ متقی لوگ وہ ہیں جو باغوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے اور لطف اٹھا رہے ہوں گے، اور تمام چیزیں کھانے پینے کو ان کو میسر آئیں گی، اور بہترین جو ہے وہ تختے لگائے وہ بیٹھے ہوں گے. یہ اسی طرح کی آیت ابھی سورہ زاریات سے بھی گزری ہیں. اچھا اس کے بعد آیت میں جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، تو ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے. اور یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. اور آگے سنیے، اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا نہ کریں گے. جی ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہن ہے. یعنی قرآن میں مختلف جگہوں پہ اور بھی آیا ہے کہ جو تمہاری بیویاں ہیں اور تمہارے عیال ہیں، اگر وہ نیک کار ہوں گے تو ہم ان کو ملا دیں گے. اور یہاں خاص طور پہ اولاد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر ان میں ایمان تھا اور اگر ان میں کچھ نیکی تھی تو جنت میں تمہیں ان کو ملا دیں گے. کتنی بڑی خوشخبری ہمارے لیے. اور نہ صرف ملا دیں گے بلکہ تمہارے لیول پہ آ جائیں گے ان کو. یعنی نہیں ہوگا کہ تمہاری نیکیاں ان کو دے کر جو ان کو لیول اپ کیا جائے گا. کہ الحمدللہ اگر تم ایمان لانے والے تھے کرتے رہے اور تمہاری اولاد بھی ایمان لانے والے تھی، کچھ اچھے کام یقیناً وہ کرتی رہی، تم سے کم عمل بھی اگر ان کا ہوگا
تو پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں ہوتا وہ اپ گریڈ کر کے بزنس کلاس میں جو ہے بھیج دیا. تو یہ وہ والی بات. بالکل 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 اسی طریقے ہے. اچھا فروا اس میں نا حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک حدیث بھی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اور اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ یہ جو اولاد ہے نا یہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اس لیے اگر ان کے درجے کم بھی ہو نا تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ والدین کے ساتھ کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ نجم سے کوئی بات ہے اپنے ذہن میں اپنا عربی؟ سورہ نجم میں ایک بڑی امپورٹنٹ آیت نمبر 32 کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمام. اچھا اب یہ کہا ہے کہ یہ وہ لوگ کہ جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں اور فحاشی سے بچتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اوپر سے جو سیاق و سباق چل رہا ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو نیک لوگ ہیں ان کو یہ نعمتیں ملیں گی جنت میں, یہ نعمتیں ملیں گی جنت میں, یہ نعمتیں ملیں گی جنت میں. اب ان کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگ کون ہیں, تو فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو فحاشی سے بچتے ہیں, جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں, اور لمامہ کہ یہ لمامہ کیا ہے کہ یعنی لمامہ سے وہ نہیں بچ پاتے. اب مفسرین نے اس پر بڑی عرق ریزی کی ہے, یعنی بڑا کچھ لکھا ہے اور بڑی خوبصورت باتیں اس کے بارے میں لکھی ہیں. بھائی یہ لمامہ کیا ہے, تو اس کو اگر میں سب کو جمع کر دوں لغوی معنی تو یہ ہے کہ کسی چیز کو کم استعمال کرنا, کسی چیز کے پاس جا کے رک جانا, کسی چیز کو تھوڑا سا لینا. لیکن مفسرین جب یہ سارے لغت کے معنی جمع کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے گناہ صغیرہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کو جنت میں مقام عطا کیا جائے گا ان میں دو طرح کے لوگ ہیں. وہ کون ہیں کہ جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں اور گناہ کبیرہ کے بعد جو ہے فحاشی سے بچتے ہیں, اور اس کے بعد ان کے ساتھ البتہ یہ ہو جاتا ہے کہ گناہ صغیرہ ان سے جو ہے وہ سرزد ہو جاتا ہے. اب یا اس طرف جاتے ہیں یا سرزد ہو جاتا ہے یا اس میں تھوڑا سا انوالو ہوتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. یہ سارے معنی ٹھیک ہے. اب یہ جو گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کی تقسیم اللہ نے کیا نا, اس کو دیکھیے. یہ گناہ کبیرہ کیا بڑی سیدھی سی بات ہے, وہی پرانی والی بات جو ہم نے کہ جو فرائض ہیں وہ ادا کرنے, اگر نہیں کیا تو گناہ کبیرہ. اچھا جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں اس سے بچنا ہے, نہیں بچیں گے یہ گناہ کبیرہ. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب گناہ صغیرہ کے زمرے میں آتا ہے. باقی مفسرین نے اور مزید تفصیل بیان کی لیکن میں اس کو بھی بیان نہیں کر, لیکن یہ موٹا موٹا یوں سمجھ لیجیے. اچھا اب ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے, یہ حدیث تمام لوگوں نے بیان کی ہے, پورے سیاستہ کی کتاب میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ فلاں عورت کے ساتھ میں بغل گیر ہو گیا لیکن میں نے کوئی زنا نہیں کیا, تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی. وہ شخص جب دیکھا کہ کوئی جواب نہیں ملا تو وہ چلا گیا. پھر حضور علیہ السلام نے اس کو واپس بلایا, پھر وہ واپس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 114 تلاوت کی, جس کے اندر یہ ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو جو دن کے کنارے پہ ہیں اور رات کے کنارے کی نمازوں کی حفاظت کرو. اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد آگے کا جو لفظ فرمایا کہ ان الحسنات لیذھبن السیئات, کہ بے شک یہ جو نیکیاں ہیں یہ گناہوں کو مٹا دیتی. تو وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات صرف ان صحابی کے لیے؟ فرمایا نہیں, یہ سب کے لیے. تو اب آپ دیکھیں کہ اس سے مطلب کیا ہے. مطلب کیا ہے کہ گناہ کبیرہ کو چھوڑ کے اگر انسانوں سے گناہ صغیرہ سرزد بھی ہو جائے تو انسان اپنی نمازوں کو نہ چھوڑے, انسان کے اوپر جو فرائض ہیں ان کو نہ چھوڑے, نیکی کے کاموں کو نہ چھوڑے. تو جب وہ نیکی کے کاموں میں لگا رہے گا تو یہ جو گناہ صغیرہ اس سے سرزد ہوا, اللہ تعالیٰ ان گناہ صغیرہ کو مٹا دے گا. اور پھر پیغمبر اسلام علیہ السلام نے اس پہ تصریح فرما دی یہ کہہ کے کہ یہ حکم تو سب کے لیے, یہ حکم صرف اس صحابی کے لیے نہیں ہے جو قرآن مجید کی آیت میں, یہ بلکہ سب کے لیے. اچھا اب اس کی ایک لسٹ ہے, میں کبھی موقع لگا تو وہ لسٹ آپ کو بھیج دوں تاکہ میں پتہ لگے بھائی گناہ کبیرہ صغیرہ میں کنفیوژن کیا. کوئی بھی کنفیوژن نہیں ہے, بڑی سیدھی سی بات ہے. جو فرائض ہیں وہ ادا کرنے, نہیں کیا یہی گناہ کبیرہ ہے. جو حرام ہے وہ نہیں کرنا ہے, کریں گے تو گناہ کبیرہ. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی جو چیزیں دوسری چیزیں وہ سب کے سب گناہ صغیرہ کے زمرے میں آتی ہیں. تو یہ قرآن مجید کی بڑی خوبصورت آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی تقسیم فرمائی ہے. جی فاروق بھائی آگے والی بھی دیکھیں آپ. اور ہمارے لیے بڑی ڈھارس بھی ہے نا کہ انسان ہونے کے ناطے چھوٹی موٹی لغزشیں, غلطیاں, بالکل انسان ہے, کچھ کہیں جھوٹ بول دیا, کسی کی غلطی سے برائی کر دی, کوئی یہ کر دی, کہ وہ چھوٹی موٹی چیزیں کر دی,
تو یقیناً جو ہے وہ مطلب یہ کہ جو اس طرح کے چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ یا آپ کو ایک وہ دے رہا کہ بھئی وہ معاف کیے جا سکتے ہیں، الا ہے کہ آپ نے کسی کا حق نہیں مارا اور کوئی بڑے کسی گناہ کا شرک اور بالکل بڑے گناہ کبیرہ جو ہے. تو اچھا سورہ نجم کا جو اپنا تھوڑا جو شان نزول یا جو اس سے متصل واقعہ ہے اپنا رفیق میں، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ سورہ ہے کہ جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ علل اعلان جو ہے وہ خانہ کعبہ میں جو ہے وہ قریش مکہ کے بڑی سامنے. بڑی اور میرا خیال ہے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ یہ پہلی سجدہ کا حکم بھی دیا ہے پہلے. اور نبی کریم یہ تلاوت کر رہے تھے اور قریش کے جو سردار جو ہے وہ یہ آپ کی تلاوت کو سن رہے تھے، اور جب آپ نے سجدہ کیا تو وہ سب جو ہے وہ سجدے میں گر گئے، اور ان کے وہ لات اور منات اور عزا اور سب کا ذکر آ رہا ہے اس کے اندر نا کہ کن کے جی اور جی اچھا قرآن کا اتنا ان کے دلوں پہ بھی اثر تھا رفیق بھائی کہ ان سے مطلب یہ کہ وہ نہ چاہتے ہوئے سب سجدے میں گر گئے. اچھا اب سب سجدے سے سجدے اٹھے تو میں اب سب پریشان ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا. جو ہے وہ کہانیاں گھڑنا شروع کر دیں کہ محمد نے تو جو ہے وہ لات اور منات کے کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا تھا کہ وہ پتہ نہیں کیا کہ وہ صحیح ہیں کہ یہ ہیں کہ وہ ہیں. وہ شفاعت کریں گے، یہ جملہ آخر میں بڑھا دیا گیا تھا وہ روایت میں جو ہے کہ وہ ہاں شفا. شفاعت کریں گے. تو یہ سارے لوگ جو ہے نا وہ سن کے سجدے میں گر گئے ساتھ میں کہ بھائی مسئلہ ہی ختم ہو گیا، لڑائی تو بند ہو گئی، اب لڑائی کس بات کی ہے. ہم بھی تو یہی حالانکہ کہتے ہیں. ڈھٹائی تھی وہ، یہ معاملہ یہ نہیں تھا، معاملہ اس قرآن کا معاملہ جو یہ اتنا ان کے اوپر خوف تھا کہ اس سے جو ہے وہ نبی کریم کو دیکھ کر جو ہے وہ خود بھی سجدے میں. اچھا اس سے تھوڑی سی ایک آپ نے سنا ہوگا تاریخ میں آتا ہے کہ تھوڑی سی غلط فہمی بھی ہو گئی تھی کہ یہ ہجرت حبشہ کا واقعہ ہے نا کہ ہجرت حبشہ. جی تو ہجرت وہاں ہے. مسلمانوں کو یہ کسی نے خبر اڑتی اڑتی پہنچ گئی کہ جناب قریش تو سارے سجدے میں گر گئے اور یہ وہ سب مسلمان ہو گئے. تو وہ بیچارے مسلمان سمجھے کہ معاملات اچھے ہو گئے، تو بیچارے 3 مہینے بعد ہی وہ حبشہ سے واپس جو ہے وہ مکہ آ گئے یہ خبر سن کے. لیکن جیسے مکہ پہنچے تو پتہ لگا یہاں تو حالات پہلے سے بھی خراب ہو گئے. تو اس کے بعد دوسری ہجرت حبشہ ہوئی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ پھر دوبارہ جو ہے وہ پھر دوبارہ 2 بار یہ واحد ہجرت ہے جو 2 مرتبہ ہوئی تھی، اور اس کی وجہ جو ہے نا وہ یہی بات. بالکل. اچھا اس کے بعد سورہ قمر ہے اپنا رفیق بھائی، اور جس میں شق القمر کا جو ہے واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے. اگین جو ہے موضوع اگر آپ دیکھیں تو سارا موضوع آخرت پہ ہی ہے کہ ان کو بتایا جا سارا رہا ہے موضوع. یہ شق القمر کا واقعہ اصل میں یہ ہوا ہے کہ قریش نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہوا ہے اور 2 مختلف سمتوں میں جو ہے وہ گیا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ وہ آ کر ملا ہے رات کے کسی حصے میں. اور یہ پوری کم از کم مکے کے لوگوں نے جو ہے وہ اس کو وٹنس کیا ہے اس ساری چیز کو. تو اس کو دلیل بنا کر قرآن جو ہے وہ پھر آخرت کی جو ہے وہ ان کو نشاندہی کر رہا ہے کہ خدا کے بندو تمہارے سامنے اللہ نے ایک چاند کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا اور پھر دوبارہ ملا دیا. وہ ختم کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ تمہارے سامنے جو ہے آخرت کو کھڑا کر دے. اور لیکن تم ماننے والے نہیں ہو، تمہارے اندر جو کفر ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اور اس صورت میں بار بار ایک آیت بار بار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی بار بار جو ہے وہ یہ آیت آئی ہے کہ اس قرآن کو جو ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ہم نے بڑا آسان بنا دیا ہے للذکر، یاد دہانی کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے. اچھا اس میں جو ہے وہ اپنا حزب سابق دوبارہ جو ہے وہ قوموں کے تذکرے آ رہے ہیں رفیق بھائی، یعنی ہاں چاروں قوموں کے تذکرے، چاروں قوموں کے ایک ایک کر کے ہر جگہ اللہ جو ہے تعالیٰ وہ بیان. عاد اور سمود اور لوط اور فرعون جو چاروں کے تذکرے آئے ہیں. بلکہ میں نوٹ کر رہا تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی یوٹنی کا واقعہ میرا نہیں خیال ہے کہ ہم نے پہلے تذکرہ کیا اس کا، حالانکہ پچھلے کئی جگہ وہ مزید تفصیل سے آیا ہے کہ سامعین میں سے بچے وغیرہ موجود ہیں ہمارے یہاں کہ قوم سمود پہ جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے ان کے نبی تھے. اور یہ اگین جو یہ ہمارا جو سعودی عرب میں جو مدینہ سے آگے جو علاقہ ہے الاولا کے پاس کا جو علاقہ ہے وہیں یہ لوگ مدیان صالح کے نام بالکل سے مشہور ہے. وہیں میں مقیم تھے. تو وہ اگین وہی کہ جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں تھے اور شدید جو ہے وہ ان کے ساتھ مخالفت کرنے والے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پہ ایک اونٹنی جو ہے وہ ان کی قوم میں بھیجی، اور حضرت صالح نے کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو جو ہے وہ کچھ نہیں کہنا، اور یہ جب پانی پیے گی جس دن تو اس دن کوئی پانی نہیں پیے گا. لیکن شرارتیں ان کی کم نہیں ہوئی، اور بالآخر جو ہے ان میں سے ایک شریر آدمی نے جو ہے اس اونٹنی کو جو ہے وہ قتل کر دیا. اس کے بعد جو ہے پھر ان کے اوپر عذاب آیا. تو اس کا بھی یہاں اس صورت کے اندر جو ہے دوبارہ تذکرہ کیا گیا ہے. اچھا اس کی کچھ ایک آیتیں مجھے بڑی اچھی لگیں جو میں چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے آپ سے بھی کوریلیٹ کریں سورہ قمر کی.
42 نمبر جو آیت ہے اس میں جو ہے وہ یہی جب ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ان سب کو کہ بار بار تمام نشانیوں کے بعد کہ مگر انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ان چاروں قوموں کا جب تذکرہ یہاں ہو گیا ہے اور ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑتا ہے۔ اب سوال کیا جا رہا ہے اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براء من الزبر، کہ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ اب یہ مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم لوگ، کیا تم میں کیا غرہ ہے، کیا تمہارے اندر غرور ہے، کیا تم ان سے بہتر ہو، کیا مطلب کیا خوبی ہے تمہارے اندر، ایسی کیا خوبی ہے؟ ام لکم براء من الزبر، یا تم نے آسمانی کتابوں میں سے کوئی معافی نامہ لکھوا لیا ہے، کوئی تمہارے پاس کوئی جو ہے معافی نامہ ہے؟ اور پھر کہا جا رہا ہے ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں۔ اچھا مضبوط جتھا ہیں تو سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جتھا شکست کھانے والا ہے اور سب پیٹ بھاگتے نظر آئیں گے۔ تو پہلی چیز تو میں یہ سوچا تھا کہ ہمیں اپنے دیکھیں قرآن کو ہمیں خود بھی ریلیٹ کرنا چاہیے، ابھی آیت کو پڑھ کے ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی بار بار یہ کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہم نے جو ہے ہم ان لوگوں سے بہتر ہے اگر آپ اپنے اوپر ڈالیں یہ چیزیں، یا ہم نے کوئی معافی نامہ لیا اللہ میاں سے کہ اللہ میاں ہمیں چھوڑ دے گا کہ جو وہ قرآن تمہارے اندر موجود تھا اور اس کے باوجود تم اس سے نہ کو پڑھتے تھے، نہ کو اثر لیتے تھے، نہ کو زندگی میں اپناتے تھے۔ تو بڑی غور طلب آیتیں ہیں۔ اور جو یہ والی آیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی نا شعیب بھائی، اپنا رفیق بھائی، کہ عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور یہ سب پیٹ کر بھاگ جائیں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب یہ آیت آئی تو میں سوچتا تھا یار کیا مطلب، شروع میں ایمان لے کے آئے وہ کہتا ہے کہ کیا بات کی جا رہی ہے، یہ لوگ کیسے شکست کھائیں گے اور ہم لوگ کیسے غالب آئیں گے، یہاں تو برا حال ہوا پڑا ہے، نہیں ہے، ظلم پہ ظلم ہوئے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کریم نے جب فتح بدر ہوئی ہے تو یہی آیت آپ نے پڑھ کے سنائی ہے کہ آج اس کی جو ہے وہ تعبیر ہو گئی کہ یہ جتھا ڈرتے تھے، آج جو ہے یہ بالآخر جو ہے وہ شکست خوردہ ہو گیا۔ تو اچھا اس میں ایک چیز فاروق بھائی، ایک چیز اس میں ایڈ کرتا ہوں، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، یہ 4 مرتبہ آئی ہے اس میں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، جو اس کو سمجھے۔ اب اس کے 3 ڈفرینٹ معنی مفسرین نے بیان کیے، لیکن آپ غور کیجئے کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب آسان کرتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کتاب کو پڑھنا چاہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایسی کتاب ہے جو ہم نہیں سمجھیں گے، بالکل، یا کہ اس میں کوئی دیو مالائی قسم کی اس طرح کے الفاظ اور حکایات بیان کیے گے جو ہمارے عقل و شعور سے بالا تر ہیں، نہیں، بلکہ کہا ہے کہ ہم نے اسے آسان کر دیا ہے۔ اچھا اب اس آسان کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب تم اگر اس میں جستجو کرو، اس کو تلاش کرو، اس کو پڑھنا چاہو، اس کو سمجھنا چاہو تو یو کین ڈو اٹ، یہ تمہارے لیے آسان ہے۔ اچھا اس کا دوسرا مطلب یہ نہیں ہے جو لوگوں نے بھی بنا لیا ہے کہ نہیں صاحب قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو اور مسئلے نکالو، اس کے اندر یہ معنی اس کا یہ مطلب بھی اس کا ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب بڑا سیدھا ہے۔ قرآن مجید اور ہماری احادیث مبارکہ میں علماء کا اتنا کام ہے کہ یہ دنیا کا واحد نسخہ ہے، واحد ذخیرہ ہے کہ کوئی شخص اگر ڈائریکٹ پڑھنا چاہے تو اس کے لیے ہم نے قرآن کے لیے کیا کر دیا، تفاسیر لکھ دی کہ بھائی آپ نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، اس کا مطلب یہ، تاکہ آپ بھٹکے نہیں، آپ اپنی طرف سے کوئی معنی نہیں کر لیں۔ پھر کسی کو حدیث پڑھنی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی یہ حدیث ہے، یہ اس کی شرح ہے، آپ اس کی شرح کے ساتھ پڑھیں۔ تو کیا ہوگا اس میں کہ آپ اس کو سمجھیں گے بھی، پھر بیک گراؤنڈ تو ہمارا ظاہر نہیں ہوتا، نہ ہم عربی سے واقف ہوتے ہیں، تو ہمیں تو یہ ساری چیزیں نہیں پتا کہ اس کے بعد آئے پہلے کیا تھی، بعد میں کیا تھی، حکم کیا تھا۔ تو یہ جو سمجھنے کے لیے آسان کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹائم لگائیں اور آپ سیکھیں۔ اور دنیا کی واحد کتاب ہے کہ اگر آپ پڑھ کے خود سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ تفاسیر کا ذخیرہ موجود ہے، یہ حدیث کا ذخیرہ اور اس کی شارحین کی کتابیں موجود ہیں، آپ پڑھیں اور پڑھ کے آپ بہت کچھ سیکھ جائیں گے اور اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں کوئی ڈسپلن، کوئی اکیڈمک ریکارڈ ایسا نہیں ہے، کیمسٹری کتنی آسان کر دیں لیکن آپ کو استاد چاہیے ہی چاہیے، آپ دنیا کا کوئی اکاؤنٹنگ کچھ بھی کتنی آسان کر دیں لیکن آپ کو استاد چاہیے سوائے اس کے کہ یہاں پر اگر آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے مفسرین نے اتنا کام کیا کہ ایک ایک آیت کی مختصر اور سلیس انداز میں تفصیل لکھ دی کہ آپ سمجھے۔ اس لیے 4 مرتبہ بار بار کہا کہ بھائی کوئی ہے جو اسے پڑھے اور سمجھے، ہم نے اسے آسان کر دیا ہے، یہ دیو مالائی قسم کی چیزیں نہیں ہے کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا اس کو۔ جی فاروق بھائی بہت اچھا کلیریفائی کیا، بلکہ یہ معاشرے میں ہمارے یہاں کچھ یہ کنسیپٹ پایا بھی جاتا ہے کہ یہ تو یہ اس کتاب کو ہاتھ نہ لگاؤ، ترجمہ خود پڑھو گے، اور کنسپشن پھیلائے گئے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کا جو کلام ہے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، آپ آگے بڑھیے، اور اس نے اس کو آپ کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے۔ لیکن سورہ رحمان پہ کچھ بات کیجیے اپنا
رفیق بھائی بڑی سورہ زبردست. رحمان میں صرف ایک ہی آیت میں بیان کرتا ہوں، کبھی اعلیٰ تکذبان. جی جی اچھا، اس میں جو یہ جو پہلا ہی لفظ ہے نا، کبھی یہ اعلیٰ، کہ تم نعمتوں کو، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں یہ جو لفظ نعمت ہوتا ہے نا، اس نعمت میں تین چیزیں اور بھی، دو چیزیں اور بھی ہوتی ہیں. ایک تو نعمت خود اٹ سیلف ہے، دو چیزیں اور ہیں، وہ ہیں خدا کی قدرت اور اس کی صفات کاملہ. یعنی خدا کی جتنی نعمتیں ہیں، جب ہم اس نعمتوں کا تذکرہ کریں گے تو لا محالہ الٹیمیٹلی اس کے ساتھ اس کی صفات اور اس کے ساتھ اس کی قدرت کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی اس کی نعمت کا تذکرہ کریں اور پھر اس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں نہ ہوں. یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد تم اللہ کی قدرت کا کہاں کہاں انکار کرو، یہ ترجمہ بھی کیا اور تفسیر بیان کی. اور بعض علماء نے کہا کہ آپ اللہ کے اوصاف اور اس کی صفات کا کہاں کہاں انکار کرو گے، کس صفات کا تم انکار کرو گے. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے مفسرین نے جو نئے دور میں آئے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ان سب کو ایک ہی چیز میں جمع کر دیا کہ بھائی یہ سب ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں اس کی نعمت کی، تو اس میں اس کی قدرت کا بھی انکار ہے، کون کون سی قدرت کا انکار کرو گے. پھر اس کی صفات کا بھی بات کہا گیا کہ کون کون سی صفات کا تم انکار کر سکتے ہو. اچھا، یہ تو ایک بات ہو گئی کہ یہ جو نعمت ہے اس میں یہ تینوں چیزیں شامل ہیں کہ ان میں سے کسی چیز کا بھی تم انکار نہیں کر سکتے. اچھا اب دیکھیں، یہ بات ایسے بھی تو کر سکتے تھے کہ بھائی تم خدا کی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے. جب کوئی شخص یہ بات کہتا نا تو اس کا مطلب ہوتا کہ نعمتیں بھی محدود ہیں اور انکار بھی محدود ہے، 200 400 800 200 1200 نہیں. جب کون کوئی کون چیز لامحدود ہوتی ہے نا تو پھر اس کے لیے جملہ ہے کہ کون کون سی چیزوں کا تم انکار کرو گے. یہ تو تواتر کے ساتھ، انفینٹی کے ساتھ لامحدود نعمتیں ہیں. صبح اٹھ گئے، اس کے بعد سارا جسم پورا صحیح کام کر رہا ہے، پھر اس کے بعد وضو کیا، پھر نماز پڑھ لی، پھر اس کا شکر ادا کیا، پھر ڈیوٹی چلے گئے، پھر اس کے بعد لوگوں سے ملے، پھر بچوں کو، یعنی نعمتوں کی گنتی کریں تو یہ تو 24 گھنٹے میں کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے جو ہمارے آس پاس نعمتیں ہیں وہ الگ ہے، ان کو کیسے کام. اس لیے کہا کہ شمار اگر انکار کرنا چاہو تو کس کس کا کرو گے، یہ تو اتنی لامحدود ہے کہ تم اس کو کر نہیں سکتے. یہ اس لیے جملہ اس طریقے سے رکھا گیا، بڑی سمجھ لیجیے کہ بڑی نفاست کے ساتھ جو نا یہ الفاظ استعمال کیے گئے. جی فاروق بھائی. وَإِن نعمت اللہ ولا تحصوها، کوئی حساب ہی نہیں کر سکتے آپ، گننے کوئی چاہیں حساب گر ہی نہیں سکتے. لیکن وقت بہت کم رہ گیا ہمارے پاس رفیق بھائی. سورہ واقعہ اور سورہ حدید ہے، میرا خیال ہے کہ واقعہ پہ تو ہم بات نہیں کر پاتے ہیں. حدید کی ایک دو آیت میں اور ایک دو جی پوائنٹ، وہی آپ نے جو بات کی کہ اس کی نعمتیں بے حساب ہیں. اب اگر اس کی نعمتیں بے حساب ہیں تو پھر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ اس نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس میں سے کچھ نعمتیں اس کی راہ میں بھی دیں. سورہ حدید جو بنیادی موضوع ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، یعنی جو ایک مین تھیم پورے سورہ حدید میں چل رہی ہے. بالکل صحیح بات. ایک بڑی تھیم جو چل رہی ہے یہ کہ خدا کے بندو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو ہے وہ یعنی میں آپ کے سامنے بلکہ قرآن کے الفاظ ہی رکھتا ہوں کہ اس کو سن کے کیا مطلب آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمان کی میراث ہی اللہ کی. یعنی یہ اب دیکھیں وہی بات کہہ دی دوبارہ کہ میراث کا مطلب یہ تو اسی کی نعمتیں ہیں، اسی کی دی ہوئی چیز کو بھی سنبھال کے بیٹھے ہو، سوچ کے رکھی ہوئی تم نے، اللہ کے راہ میں نکالنے کے لیے تیار نہیں ہو. اور پھر کہا گیا تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ کریں اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان کے برابر نہیں ہوتے جنہوں نے فتح سے پہلے. اہم بات ہے کہ اللہ کے بندے جب ضرورت ہوگی جب دو گے تو اس کا اجر زیادہ ہے، کہ جب ضرورت ہی نہ ہو، وہ فراوانی آ جائے اس وقت دینے کا کیا فائدہ. اس کا مطلب فائدہ اس کا بھی ہے لیکن اس کا جو ہے وہ اجر کم ہے اگر اپنے آپ سے کمپیئر کریں گے آج ہم، یعنی اوبیسلی. تو یہ بتا رہا جائے. پھر کہا جائے وہ بڑی فیمس آیت ہم پر ایک سن چکے، منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے. یعنی آپ الفاظ سن کہ اللہ کہہ رہا ہے قرض ہے بھائی یہ کہ تم اللہ کو دو قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر عظیم، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کرے اور اس کے لیے جو ہے وہ یہ بہترین اجر ہے. اور پھر جو ہے بہت ساری آگے جو ہے وہ آیتیں آ رہی ہیں کہ جن میں جو ہے وہ یہ 2 دفعہ یہ موضوع آیا ہے آگے سورہ حدید میں. اور وقت بالکل ہمارا آلموسٹ ختم ہی ہو گیا. اس کی 20 آیت نمبر جو ہے وہ بڑی ہی زبردست ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے کہ پھر وہی اب اسی چیز کو اس پیسے کی محبت کو بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں تم نہ دینے کی وجہ کیا ہے، کہ علم حیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیجہ فترہ مصفرا، کہ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو فخر جتانا اور مال اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا. اب کیا زبردست مثال دی رفیق بھائی قرآن کے.
بڑی پریکٹیکل بات ہے. مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس کی بارش ہونے کے بعد جو ہے وہ خوب جو ہے وہ پھل پھول درخت، یعنی یہی سمجھ لیجیے صحرا میں رہ رہے ہیں ریگستان میں نا، کہ بارش ہو گئی تو بارش کے بعد کچھ جو ہے وہ ہریالی نظر آ گئی، کچھ پھول نظر آ گئے، کھیتی پک گئی، اور تم سمجھتے ہو کہ یہی سب کچھ ہے. یہ نہیں ہے، وہ زرد ہو جائے گی، بھس بھس بن جائے گی. اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے کہ جو جہاں جو عذاب بھی ہے اور مغفرت بھی ہے اور جو دائمی ہے. اور یہ دنیا جو ہے وہ دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں ہے. اور پھر کہا گیا کہ کرنے کے کام کیا ہے کہ سابقوا الی مغفرہ، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. کس چیز کے لیے؟ اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف، کہ جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے. یہ مہیا کی گئی ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے. تو دنیا کی بے ثباتی بتا دی گئی، اور پھر مقصد بتا دیا گیا کہ کرنے کا کام یہ ہے کہ سابقوا الی مغفرہ، مغفرت کی طرف بھاگو، اس جنتوں کی طرف بھاگو، اس رضا الہی کی طرف جو ہے وہ تم جو ہے وہ بھاگو، بجائے یہ کہ دنیا میں مال جمع کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جدوجہد میں تم بھاگو. تو یہ بڑی زبردست آیتیں تھیں سورہ حدید کی. اور فک بھائی وقت ہوا چاہتا ہے ورنہ میں آپ کو موقع دیتا، ہم اسی پہ آج کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ. حاضر ہوں گے 28 جز کے ساتھ. اور تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہمیں جوائن کریں کہ انشاءاللہ کچھ 2 دن ہمارے اور رہ گئے. ممکن ہے اگر 29 کا رمضان ہوا اور 30 کا رمضان ہوا تو 3 دن ملیں گے ہمیں. تو سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر.